بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر وخير معين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے حوض علم امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں ایک بار پھر آپ حضرات کے درمیان آ سکوں اور کچھ اخلاقی نکات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، آج کے درس اخلاق کو میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ انسان کی جو روح ہوتی ہے، انسان کا جو قلب ہوتا ہے، انسان کا جو دل ہوتا ہے، وہ خارجی عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا دل کہنے کو انسان کا دل ہے، لیکن خارج کے جو عوامل ہوتے ہیں وہ اس دل پر بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں اور اثر ڈالتے ہیں، اور انہی خارجی عوامل کی بنا پر انسان کا دل دو طرح کے نفوس کے اندر چلا جاتا ہے۔ کبھی انسان کا دل شیطان کے نفوس میں، شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور کبھی یہی انسان کا دل فرشتوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات اس حقیقت کی طرف گفتگو کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ سورہ شعراء ورس نمبر 221 آیت نمبر 221 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں خبر دوں وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر شیطان کا نزول ہوتا ہے۔ پھر آگے آیت میں ارشاد ہوتا ہے، تنزل علی کل افاک اثیم، بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن دلوں پر شیطان کا کنٹرول ہوتا ہے، شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، شیطان کا کنٹرول ہوتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کے مطابق وہ لوگ جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، اور وہ لوگ جو گناہ کو انجام دیتے ہیں۔ جو لوگ جھوٹے ہو، بہتان لگانے والے ہو، گناہ گار ہو، ان کے دلوں پر فرشتوں کا قبضہ نہیں بلکہ شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں پر شیطان کا قبضہ نہیں بلکہ فرشتوں کا قبضہ ہوتا ہے، فرشتوں کی نزول گاہ بن جاتا ہے ان کا دل، وہ لوگ کون سے ہیں؟ پھر اگر ہم قرآن مجید کی آیات میں سرچ کریں اور دیکھیں تو سورہ فصلت ورس نمبر 30 آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا پروردگار ہے، اور صرف کہہ کر خاموش نہیں بیٹھ جاتے بلکہ اپنی زندگی میں ثابت قدم رہتے ہیں، استقامت کو دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا قبضہ نہیں ہوتا بلکہ ایسے لوگوں کے دلوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ملائکہ کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو ان دو آیات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر فرشتوں کا قبضہ ہے۔ لیکن انسان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں، انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، وہ اس پر جو ہے متوقف ہے کہ اسے سگنل کہاں سے مل رہا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں اس کا سگنل ہمیں شیطان سے ملتا ہے، اور کبھی کبھی جو اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں، اس کا سگنل فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری آیات میں اگر ہم دیکھیں کہ وہ کون سے دل ہیں کہ جن دلوں پر شیطان نازل ہوتا ہے، تو بعض جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد ہو فی قلوبہم مرض، ایسے دل جو بیمار ہو چکے ہیں۔ اب چونکہ دل بیمار ہو چکے ہیں تو ایسے دلوں پر فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا بلکہ ایسے دلوں پر، ایسے قلوب پر شیطان کا نزول ہوگا۔ جو دل مریض ہیں، جو دل بیمار ہو چکے ہیں۔
اور وہ کون سے دل ہیں کہ جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ تو قرآن مجید کی ایک آیت شریف ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سلیم، جو قلب سلیم، جس کا دل پاک ہوگا، جس کا دل سالم ہوگا، ایسے دلوں پر فرشتوں کا نزول ہوگا۔ تو چلیے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، ابھی تک تو مقدمے میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کچھ دل وہ دل ہے کہ جن دلوں پر شیطان نازل ہوتا ہے، اور کچھ دل وہ دل ہیں کہ جن دلوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل شیطان کی نزولگاہ، شیطان کی فرودگاہ نہ بنے، بلکہ ہمارا دل بھی فرشتوں کی نزولگاہ اور فرشتوں کی فرودگاہ بن جائے۔ ہم وہ کون سے اعمال ہیں جس کو ہم انجام دیں گے تو ہمارا دل فرشتوں کی نزولگاہ بن سکتا ہے، یا پھر وہ کون سے اعمال ہیں جسے خدا نخواستہ اگر ہم انجام دیں گے تو ہمارے دل پر شیطان کا نزول ہو سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا قال ابلیس، ابلیس نے کہا خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ، پانچ ایسی چیزیں ہیں، پانچ ایسے مقامات ہیں جہاں میرا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، میرا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے، وسائر الناس فی قبضتی، ان پانچ گروہ کو، ان پانچ کیٹیگریز کو چھوڑ کر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب میرے قبضے میں۔ اس کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ہم ان پانچ کیٹیگریز میں ہیں تو اس کا مطلب ہمارا دل شیطان کی فرودگاہ نہیں، ہمارا دل ایسا دل بن گیا ہے کہ جس دل پر شیطان کا قبضہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر یہ پانچ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا دل فرشتوں کی نزولگاہ نہیں ہے، فرشتوں کی فرودگاہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل پر کہیں نہ کہیں سے شیطان کا قبضہ۔ آگے چل کر امام صادق علیہ السلام اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز جس کی وجہ سے شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چیز بندے میں آ جائے تو پھر میرا کوئی ہیلا، میرا کوئی بہانہ اس بندے پر چلنے والا نہیں ہے۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ من اعتصم باللہ عن نیت صادقہ واتکل علیہ فی جمیع امورہ، پہلا مقام جہاں پر شیطان کہہ رہا ہے کہ میں بے بس ہو جاتا ہوں، میرا کوئی قبضہ ایسے دل پر نہیں ہوتا، ایسے انسان پر نہیں ہوتا، کس کے اوپر؟ پہلی چیز جو اپنے کاموں میں اپنی نیت کو سچی رکھے، یعنی جو بھی وہ کام انجام دے رہا ہے وہ خدا کے لیے ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اپنے ہر امر میں، ہمارے ہر کاموں میں ہم کسی دوسرے پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ دیکھیں کبھی کبھی ہم اللہ کے لیے کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اپنے کاموں میں ریا کو شامل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھتے وقت جب قرات کو انجام دے رہے ہیں، سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، کہیں نہ کہیں سے دل میں یہ ہے کہ اچھا پڑھوں گا تو لوگ تعریف کریں گے، صدقہ دے رہے ہیں، خدا بھی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن ساتھ میں کبھی کبھی ہماری یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ میں بہترین چیز دوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی کسی کام کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دے یا اللہ کے ساتھ اپنے کام میں کسی اور کو شامل کر لے تو پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے انسان سے کہے گا کہ اس کی جزا، اس کا انعام، اس کا ریوارڈ میں تجھے نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ چونکہ تو نے یہ کام خالصتاً پوری سنسیئرٹی کے ساتھ میرے لیے تو انجام نہیں دیا تھا، تو نے اس کام میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا تھا، لہٰذا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے کام کی کوئی جزا ملے، کوئی ریوارڈ ملے، کوئی انعام ملے تو جا انہی لوگوں سے حاصل کر لے جن لوگوں کے لیے تو نے اس کام کو انجام دیا تھا۔ اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنے کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کرتا ہے یا اپنے کاموں کو ریاکاری کے لیے انجام دیتا ہے تو قیامت کے دن
ایسے لوگوں سے فرشتے خطاب کریں گے. کیا کہہ کر خطاب کریں گے؟ وہ لوگ کہیں گے یا کافر یا فاجر. جو لوگ اپنے کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے فرشتے یہ کہہ کر خطاب کریں گے. کیوں؟ چونکہ اس نے کام تو انجام دیا تھا، لیکن کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام نہیں دیا تھا. یہیں پر رک کر میں آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی ایک اور روایت کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا، جس میں آٹھویں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو باہر ایک فرشتہ بھی اس کے انتظار میں ہوتا ہے اور ساتھ میں شیطان بھی اس کے انتظار میں ہوتا ہے. اب یہ دونوں اس چیز کے انتظار میں کہ بندہ گھر سے تو باہر نکل رہا ہے، شیطان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ یہ میرے پیچھے چلے، فرشتے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ انسان جو گھر سے باہر نکل رہا ہے وہ میرے ساتھ گھر سے باہر نکلے. آپ تو امام کہتے ہیں اگر انسان چاہتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد شیطان اس کے دل پر قبضہ نہ کرے، شیطان اس کے نہ ہو جائے، تو امام رضا علیہ السلام نے ایک مختصر سے دعا کی تعلیم دی. کہا کہ انسان جب ہر دن گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس دعا کو پڑھ کر گھر سے باہر نکلے. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اگر انسان اس چیز کو پڑھ کے اپنے گھر سے باہر نکلے گا تو انشاءاللہ اس کا دل شیطان کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا اور انسان فرشتوں کے ساتھ زندگی کو بسر کرے گا. تو یہاں تک میں نے پہلی چیز بتائی. چھٹے امام نے اس روایت میں ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تم شیطان کے قبضے سے باہر نکلو اور ملائکہ تمہارے دل پر نازل ہو جائے اور تمہارا قلب، تمہارا دل ملائکہ کی نزولگاہ بن جائے، تو پہلی چیز جو ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو صاف نیت کے ساتھ صرف اور صرف جو کام بھی کریں، جو عمل بھی انجام دے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دے. دوسری چیز جو چھٹے امام نے اس روایت میں ارشاد فرمائی وہ چیز یہ ہے کہ من کثر تسبیحہ فی لیلۃ و نہار، اگر کوئی دن اور رات میں کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایسے انسان کا دل شیطان کی نزولگاہ نہیں بنے. اب تسبیح کئی طرح کی. ایک تسبیح وہ ہے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں جسے تسبیح حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جس میں 34 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ جو ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. یا ایک تسبیح دوسری ہے جو تسبیحات اربع ہم نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لیکن تسبیح میں بڑی طاقت ہوتی ہے. جناب عیسیٰ کے حوالے سے داستان ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک دن شیطان آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے اے عیسیٰ میرے نظر میں یا تم خود خدا ہو، اگر تم خدا نہیں بھی ہو تو کم از کم میرا ماننا یہ ہے کہ تم خدا کے بیٹے ہو. حضرت عیسیٰ نے پوچھا تم کو ایسے کیوں لگتا ہے؟ تو شیطان نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کام جو خدا انجام دیتا ہے وہ کام تم انجام دے رہے ہو. تم مردوں کو زندہ کرتے ہو، بیماروں کو شفا دیتے ہو. یہ کوئی عام انسان تو ایسے کام کو انجام نہیں دیتا، بلکہ یہ وہی انسان ایسے کاموں کو انجام دے سکتا ہے جو خدا ہو یا خدا کا بیٹا ہو. حضرت عیسیٰ فوراً سمجھ گئے. حضرت عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، تسبیح پڑھنا شروع کر دی. کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شیطان کے کانوں پر یہ الفاظ، یہ کلمات اتنے گران گزرے کہ چند لمحوں میں وہ حضرت عیسیٰ کے قریب سے بھاگ جاتا ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل شیطان کی قرارگاہ نہ بنے، ہمارا دل شیطان کی نزولگاہ نہ بنے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دن اور رات کثرت کے ساتھ تسبیح پروردگار کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تو ہمارا دل بھی نزولگاہ اور خروجگاہ ملائکہ بن سکتا. تیسری چیز چھٹے امام نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ وہ تیسری چیز جس کی وجہ سے شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چیز بندے میں پائی جاتی ہے تو میں اس پر قبضہ نہیں کر سکتا ہوں. تیسری چیز چھٹے امام نے ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَقْسَ عَلَى الْمُصِيبَةِ حِينَ تُصِيبُهُ،
دیکھیے دنیا ہے تو دنیا میں انسان پر پرابلمس بھی آئیں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، سختیاں بھی آئیں گی، لیکن چھٹے امام اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں اگر مصیبت کے پڑنے پر بندہ جزا کرے گا، فضا کرے گا، شکوہ کرے گا، گلا کرے گا، تو ایسے انسان پر جلدی شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے دلوں پر قبضہ نہ کرے تو ہمیں چاہیے کہ مصیبت پڑے تو مصیبت کے وقت صبر سے کام لے۔ قرآن مجید مشہور ہے شریف، آپ لوگ سنتے رہتے ہو، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایسے صابرین کو اللہ سبحانہ وتعالی بشارت دے رہا ہے جو مصیبت کے وقت گلا نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، جزا نہیں کرتے، قضا نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں پلٹ کر اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ دیکھیں اگر مصیبتیں کو ہم دیکھیں تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں مصیبتیں نہیں۔ ہاں، روایت کی روشنی میں ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں شروعات میں مصیبتیں آ جائیں، کسی کی زندگی میں آخری وقت میں مصیبتیں آئے، یا کسی کی زندگی میں گریجولی طور پر یعنی وقفے کے ساتھ جو ہے مصیبتیں آئیں، لیکن مصیبتیں سب پہ آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ ایوب کے جو سمارٹ بھی تھے، جن کے پاس بہت ساری بیویاں بھی تھی، بہت ساری اولاد تھی اور مال و دولت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن مصیبت جب پڑی تو بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بیویاں چلی گئی، دولت چھن گئی، لیکن ایسے وقت میں بھی حضرت ایوب نے اپنی زبان سے جزا، گلا، شکوہ نہیں نکالے تھے۔ یا جن ایام میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اہل بیت حرم کا قافلہ کوفہ سے نکل کر شام کی راہوں میں دن بسر کر رہا ہے۔ اتنی مصیبتیں پڑنے کے بعد جب دربار ابن زیاد نے بیوی سے پوچھا تھا، یا زینب کئی فرائی تھی سن اللہ ہی بعقیق الحسین، بتاؤ جو کچھ اللہ نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا تم نے اسے کیسے پایا؟ تو شہزادی نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا، وما رأیت الا جمیلا۔ گرچہ مصیبتیں پڑی ہیں لیکن زینب ایسے حالات میں گلا نہیں کر رہی ہیں، شکوہ نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ظالم سے کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے، وما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جو کچھ دیکھا خوبصورتی کے علاوہ میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل شیطان کی قرارگاہ، شیطان کے نزول کا نہ بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصیبت پڑنے پر اپنی زبان سے جزا نہ کریں، شکوہ نہ نکالے، گلا نہ کرے۔ نہیں تو ائمہ کی بات تھی، انبیاء کی بات تھی۔ نہیں چلیے، ایران کے ایک مشہور عالم دین تھے آیت اللہ مرحوم سید گل پیغام، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ لوگ تسلیت دینے کے لیے آئے، تعزیت دینے کے لیے آئے، اور آغا کو تسلیت دیتے ہوئے، تعزیت پیش کرتے ہوئے کسی نے یہ کہا کہ آغا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل سے آپ کے اس بیٹے کی محبت کو نکال دے یا کم کر دے۔ آقا نے پوچھا ایسا کیوں دعا کرو گے؟ تو کہا آقا مجھے پتا ہے جتنی محبت بڑھے گی یا جتنا آپ کو یہ بیٹا یاد آتا رہے گا اتنی زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو مرحوم آیت اللہ سید گل پیغانی نے اس کہنے والے سے کہا کہ نہیں، یہ دعا نہ کرو کہ میرے بیٹے کی یاد میرے دل سے نکل جائے، بلکہ تم یہ دعا کرو کہ خدا اس بیٹے کی بات میرے دل میں اور زیادہ۔ پوچھا آغا ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ تو آغا نے کہا دیکھو محبت زیادہ ہوگی تو تکلیف زیادہ ہوگی، تکلیف زیادہ ہوگی تو میں صبر زیادہ کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صابرین میں شمار کریں اور مجھے صابرین کے درجات میں فائز فرمائیں۔ نہیں، انہی کے بارے میں ملتا ہے جب اسی جوان بیٹے کا جنازہ تیار ہو چکا، لوگ نماز جنازہ کے لیے کسی ایک عالم دین کو بلانا چاہ رہے تھے، تو آقا نے کہا نہیں میں خود پڑھاؤں گا۔ کہا آقا آپ کیسے؟ آپ سے نماز جنازہ پڑھائی نہیں جائے گی؟ تو آقا نے کہا نہیں، دیکھو نماز جنازہ صرف نماز جنازہ نہیں ہے، بلکہ نماز جنازہ ایک طرح کی دعا بھی ہے،
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بچوں کے حق میں دوسروں سے زیادہ والد کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تو دیکھا انسان اگر صبر کرے زندگی میں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی صابرین کے درجات میں ہم کو بھی شامل فرمائے گا. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان مصیبت کے وقت فریاد نہیں کرے گا، جزا نہیں کرے گا، فضا نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا شمار صابرین میں کرے گا. اور ایسے انسان کے دل پر کبھی بھی شیطان قبضہ نہیں کر پائے گا. چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے تو مختصر طور پر میں اور دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں، پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. چوتھی چیز جو امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ اگر یہ چیز ہوگی تو کبھی بھی انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ نہیں ہوگا. وہ چیز کیا ہے؟ امام نے آگے چل کر ارشاد فرمایا وَمَنْ رَضِيَ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ. اگر انسان اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہمارے دلوں پر کبھی بھی شیطان کا قبضہ نہیں ہو پائے گا. دیکھیں یہ جو اپنے لیے وہی چیز پسند کریں جو دوسروں کے لیے پسند کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی لباس بھی اس میں شامل ہے، وہی کھانا بھی شامل ہے، لیکن اس سے زیادہ مہم چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کیا آپ چاہتے ہیں، کیا میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے پیٹ پیچھے میری غیبت کرے؟ میں نہیں چاہتا. تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ مومن کے پیٹ پیچھے میں اس کی غیبت نہ کروں. کیا مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی میرے بارے میں جھوٹ پھیلائے، تہمت لگائے؟ تو میرا بھی ایک فریضہ بنتا ہے کہ میں بھی اپنے مومن بھائی کے بارے میں نہ کوئی جھوٹ بولوں، نہ کسی طرح کی کوئی تہمت لگاؤں. یعنی دونوں چیزیں، یہ جو اسپریچول چیزیں بھی ہمیں دیکھنا ہے، دوسری طرف سے میٹیریلسٹک چیزیں بھی دیکھنا ہے. مادی چیزوں میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہمیں پسند ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کریں. اگر مجھے اچھا لباس پسند ہے تو وہی لباس میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں. اگر مجھے اچھے گھر میں رہنا پسند ہے تو میں یہ پسند کروں کہ میرے بھائی کو بھی ایک اچھا گھر مل جائے. یعنی ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اپنا نہ دے دو. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنا لباس اتار کے اپنے مومن بھائی کے حوالے کر دو، نہیں، تم پسند کرو، تم یہ دعا کرو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے بالکل اسی طرح کا تمہارے بھائی کے لیے. اس سے اوپر جو ہے بلند درجہ ہے جس میں ہم شامل ہیں، جس میں اہل بیت علیہ السلام شامل ہیں. وہ اپنے لیے جو چیزیں پسند ہے وہی نہیں، جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. کہ آپ نے نہیں سنا اہل بیت علیہ السلام نے 3 دن تک روزہ رکھا تھا، جب افطار کا وقت آیا تو یہ افطار کا سامان کبھی مسکین کے حوالے، کبھی اسیر کے حوالے، کبھی یتیم کے حوالے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دے رہے ہیں تھینک یو بول کے جاؤ، نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں کام جو جان دے رہے ہیں اس لیے نہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہیں، بلکہ صرف اور صرف خوشنودی پروردگار کی خاطر ہم اللہ کے لیے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں. نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں اس طرح کی متعدد مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے اپنی ضرورت کی چیزوں کو بھی دوسروں کو دے دیا ہے اور اپنی ضروریات پر بھی دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم رکھا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو کم از کم ہم ویسا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کا برا تو نہ چاہیں. اگر کسی مومن کے پاس اچھی چیز ہے تو ہم یہ کیوں چاہیں کہ وہ چیز اس سے چھین جائے؟ جب مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے اچھے گھر میں رہنا ہے تو پھر مقابلے میں میری یہ تمنا ہونی چاہیے، میری وش ہونی چاہیے، میری خواہش ہونی چاہیے کہ جس طرح سے میں اچھے گھر میں ہوں، جس طرح سے مجھے اچھا گھر پسند ہے، جس طرح مجھے اچھا لباس پسند ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی اگر میرے بھائی کو بھی اچھا گھر دے دے، اچھا لباس دے دے تو یہ میرے لیے باعث خوشی کی بات ہوگی. پانچویں چیز جس کی طرف امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں اشارہ کیا کہ یہ پانچویں چیز ہوگی تو شیطان ہمارے دلوں پر قبضہ نہیں کرے گا. وہ پانچویں اور آخری چیز یہ ہے وَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَحْتَمْ لِرِزْقِهِ. اگر اللہ کی جانب سے ملنے والے رزق پر، اللہ کی تقسیم پر انسان راضی ہو جائے، اللہ کی طرف سے جو رزق ہمیں ملا ہے، دیکھیں رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، صرف سیلری نہیں ہے، صرف جاب نہیں ہے،
صرف پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ رزق کا مفہوم ایک جو ہے وسیع مفہوم ہے، ایک براڈ جو ہے کانسیپٹ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو صرف بیٹی عطا کی، تو اب وہ اس بات سے گلامن نہ رہے کہ میرے پاس 2 3 4 5 بیٹی کیوں، اللہ نے مجھے بیٹا کیوں عطا دیا۔ یا کسی کے پاس صرف بیٹے ہیں تو اللہ سے ناراض نہ ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بیٹی کیوں نہیں دی۔ نہیں، اس سے بڑھ کر اگر کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو پھر انسان نارضایتی کا اظہار نہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں سے مجھے کیوں محروم رکھا۔ اگر انسان اللہ کی تسلیم پر راضی ہونا سیکھ لے تو چھٹے امام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ 5 کوالٹیز، یہ 5 چیزیں انسان کے اندر آ جائے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ میں ایسے انسان سے مایوس ہوں، میرا اس کے دل پر کوئی کنٹرول نہیں چلے گا، میرا کوئی قبضہ یا میرا کوئی پاور ایسے انسان پر چلنے والا نہیں ہے۔ چلیے، امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ اگر یہ 5 چیزیں ہمیں ایک جگہ دیکھنا ہے تو ہمیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس میں یہ 5 چیزیں ایک جگہ نظر آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیت صاف رکھنا، ہر امر میں اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ پہلی چیز امام حسین علیہ السلام کی ذات میں بطور عتم ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کو، اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے مختص کر دی تھی۔ اور اسی طرح سے زبان پر تسبیح پروردگار، شب عاشور آپ سنتے رہتے ہیں، یا روز عاشور بھی امام حسین علیہ السلام اپنے لمحات کو تسبیح پروردگار۔ مصیبتوں کے آنے پر امام حسین علیہ السلام اس طرح سے راضی ہیں کہ ہاتھ میں آغوش میں 6 مہینے کے بچے کی لاش ہے، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام اپنے زبان سے یہ جملہ نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ردن بقضائک و تسلیما لامرک۔ دیکھا آپ نے امام حسین علیہ السلام ان 5 صفات کے مظہر کامل ہمیں کربلا میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ کلیم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے فالوورز ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ چھٹے امام نے جن 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں ان 5 چیزوں کو ڈالیں تاکہ ہمارا دل شیطان کی نزول گاہ، شیطان کی فرودگاہ نہ بنے، بلکہ ہمارا دل فرشتے اور ملائکہ خدا کا نزول گاہ اور ان کی فرودگاہ بن جائے۔ جہاں فرشتوں کا نزول ہو جائے وہاں سکون ہی سکون ہوگا، ایسے انسان کی دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على جزاكم الله.